السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شاہد عزیز JKBS نیوز میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، آزاد کشمیر کا بجٹ وزیر خزانہ عبدالماجد خان صاحب نے مالی سال 2022-23 کے لیے آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں پیش کیا۔ تو اس بجٹ پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ بجٹ ہے کتنے کا بجٹ ہے، اس میں کتنے ان کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں، کتنے نان ترقیاتی ہیں، بجٹ میں کیا کیا ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا ہے۔ جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ جو سارا بجٹ ہے وہ ہے 1,63 ارب اور 70 کروڑ روپے کا بجٹ ہے۔ اور یہ جو بجٹ ہے، اس بجٹ میں اگر آپ کہیں کہ 1,35 ارب اور 70 کروڑ جو پیسے ہیں وہ خرچ کیے جائیں گے جو نان ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، اور جو باقی جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ آپ اس میں سے اس اگر آپ کہیں کہ جو ترقیاتی غیر ترقیاتی اخراجات ہیں وہ 1,35 ارب 20 کروڑ ہیں، اور جبکہ ترقیاتی جو اخراجات ہیں وہ 28 ارب 50 کروڑ روپے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے 28 ارب جو آپ نے خرچ کرنے ہیں، ان کو خرچ کرنے کے لیے آپ نے 1,35 ارب اور 20 کروڑ روپے یوز کرنے ہیں۔ جو اتنے تھوڑے سے پیسے خرچ کرنے کے لیے آپ نے اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے اور میرے جو ٹیکسیز ہیں، جو ٹیکسیز کے پیسے ہیں، ان میں سے جو پیسے آپ اور میں دیں گے وہ عیاشی کے لیے جائیں گے۔ وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، یا تو وہ مرسیڈیز گاڑیاں خریدیں گے، یا پھر وہ اپنا کوئی اور دوسرا کام کریں گے، بزنس کریں گے، کچھ کریں گے، لیکن ڈیولپمنٹ ان سے نہیں ہوگی۔ ڈیولپمنٹ کے لیے چونکہ انہوں نے جو پیسے رکھے ہیں، تو اس میں بھی ہم بات کریں گے کہ جو اتنے تھوڑے سے پیسے انہوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے ہیں، تو اس میں سے بھی آپ کہیں کہ تعلیم کے لیے 2 ارب ہیں، اور صحت عامہ کے لیے 1 ارب 80 کروڑ ہے۔ اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ اس وقت دبئی میں موجود ہیں رضوان اشرف صاحب، میرے ساتھ دبئی میں موجود ہیں۔ رضوان بھی السلام علیکم۔ رضوان بھی آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور دوسرا چونکہ آپ زلزلے والی جگہ پہ موجود ہیں اس وقت، تو آپ کو وہاں پہ آفٹر شاکس بھی آ رہے ہوں گے، تو اس لیے احتیاط سے ہی بیٹھنا کہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت الحمدللہ، بہت شکریہ شاہد جی۔ میرے دوسرے مہمان جو اسلام آباد میں اس وقت میرے ساتھ ہیں، طاہر نذیر صاحب ہیں میرے ساتھ۔ طاہر بھائی السلام علیکم۔ پروگرام میں طاہر بھائی آپ کو بھی خوش آمدید۔ میرے تیسرے مہمان کامران امتیاز میرے ساتھ اس وقت ساؤتھ افریقہ میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ کامران بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ شاہد بھائی۔ کامران بھی آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو بھی پروگرام میں۔ کامران بھی، رضوان بھی، طاہر بھی، آپ تینوں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ میں رضوان بھی آپ سے شروع کروں گا۔ جو بجٹ پیش کیا آزاد کشمیر گورنمنٹ میں وزیر خزانہ جناب عبدالماجد خان صاحب نے پیش کیا ہے، 1,63 ارب کا یہ بجٹ ہے، جس میں سے 1,35 ارب جو نان ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ ہیں، اور باقی تھوڑے سے ڈیولپمنٹ جو آپ کے لیے رکھے گئے ہیں، عوام کے لیے رکھے گئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس بجٹ پہ؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو؟ ہاں جی، بہت شکریہ شاہد بھائی پہلے تو اپنے ساتھ لینے کے لیے۔ دیکھیے، آزاد کشمیر جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے، ظاہر ہے کوئی نیا معاملہ نہیں ہوا، یہ اسی طرح کی بیک گراؤنڈ شور آ رہا ہے کسی کا۔ مائک میوٹ کر دیں پلیز۔ اس میں ظاہر ہے پہلے ہی جیسے یہی کھانے پلانے کا معاملہ ہوتا تھا، اس بجٹ میں بھی اسی طرح کی چیز یقیناً ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بجٹ ٹوٹل جو پیش کیا ہے 163.7 بلین ہے۔ اس میں سے جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا بھی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے رکھے ہیں وہ 28.5 بلین روپے رکھے ہیں انہوں نے، اور جو نان ڈیولپمنٹ ہے وہ 135.2 بلین ہے۔ اب یعنی بالکل ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ یہ 28.5 بلین لگانے کے لیے انہوں نے 135.2 بلین خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو 28.5 بلین ہے، اس میں سے ہمیں باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی دینا ہے۔
یعنی جس میں سیاحت کا الگ حصہ ہے, لائف سٹاک کا الگ حصہ ہے, کمیونیکیشن اینڈ ایگریکلچر کا الگ حصہ ہے, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر کا الگ حصہ ہے. اب باقی چیزوں کو چلو چھوڑ دیتے ہیں, ایک دو چیزیں ہی جنرلی ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ اس کی آؤٹ لک پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مطلب پہلے جو کر رہے تھے یہ لوگ بھی وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں. یعنی ایمرجنسی سروسز کے لیے صرف 15 کروڑ روپے رکھ رہے ہیں پورے ایک سال میں. اگر آپ کو آزاد کشمیر میں 10 ڈسٹرکٹ ہیں, اس 10 ڈسٹرکٹ میں ایمرجنسی سروسز کے لیے صرف اور صرف 15 کروڑ روپے رکھے جا رہے ہیں. پھر کووڈ کی مد میں اس میں بھی 15 کروڑ رکھے جا رہے ہیں. پھر سفری سہولیات کی تکمیل کی کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے لیے ہم نے وہاں پہ رکھنے کی کوشش کی ہے جی, کہ بلکہ اس میں ساتھ میں جو روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ ہے, کمیونیکیشن ہے, چلو اس کے لیے بھی انہوں نے رکھنے کی کوشش کی ہے 12 بلین. ٹھیک, مطلب جیسے ہمیں بتا رہے ہیں. پھر سیاحت ہے, اس کی ماسٹر پلاننگ کے لیے 3 کروڑ روپے لکھ رہے ہیں. بڑی خطیر رقم ہے ظاہر ہے, 3 کروڑ روپے وہ سیاحت کی ماسٹر پلاننگ کے لیے یقیناً رکھی جا رہی ہے وہ. پھر ہیلتھ کیئر کا دیکھ لیں کہ ہیلتھ کیئر میں وہ دے رہے ہیں آپ کو 1.8 بلین. ہسپتالوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آزاد کشمیر میں ہسپتال کس لیول کے اوپر ہیں. ڈاکٹرز پہلے سے احتجاجات کی باتیں کرنا ہے, بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے تقریر بڑی سخت الفاظ میں ان کو تقریر میں بھی کہا ہے کہ ہم FIR درج کریں گے, وہ بھی دہشت گردی کے اس معاملے میں. تو ڈاکٹروں کی ایک الگ اس کے اوپر یقیناً گفتگو کی جا سکتی ہے کہ ہیلتھ کیئر کا بیسیکلی سسٹم کیا ہے, لیکن چیز جا کے گورننگ سسٹم سے جڑتی ہے, گورنمنٹ سے جڑتی ہے. پھر فرسٹ محکمہ جنگلات کو وہ اچھی خاصی رقم اس میں بھی وہ دے رہے ہیں, اور آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. اب یعنی دو چیزیں دیکھنے کی, ایک تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اس نے بجٹ جو پیش کیا ہے, انڈیویجول جو ادارے ہیں ان کو کتنے پیسے دیے ہیں, نان ڈیولپمنٹ بجٹ انہوں نے کتنا رکھا ہوا ہے, جو کہ آپ کے سامنے ایک اچھی خاصی 135 سمتھنگ بلین ہے. اب اس میں جو ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے, پھر جو ایلوکیٹ کیا ہے انڈیویجول مطلب ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو, اداروں کو, اب اس میں بھی کتنی خردبرد ہو رہی ہے. پیسے پچھلے بجٹ میں کتنے گراؤنڈ پہ لگے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم پہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کی 1 سال کی اسکیمیں کھولی تھی مشتاق مناظر صاحب کے دور حکومت کے دوران. اب اس میں ہی آپ کو کتنا معاملہ سامنے آیا تھا. یہ لے دے کے معاملہ صرف اور صرف وہی ٹائم پاس ہے. یہ جو بیسکلی ظاہر ہے وہ اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے, جو صرف اور صرف ایسا لگ رہا ہے حالات اور واقعات اور معاملات دیکھ کے, یہ فائنینشیل گراف اگر آپ دیکھتے ہیں اس کا سالہ سال کا, تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف کرپشن اور خردبرد کرنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا گیا ہے. چند لوگوں کو نوازا جاتا ہے, وہ عیاشیاں کرتے ہیں, اور بس خام خام ایک عوام کو ایک دماغ چوکڑی میں انہوں نے ڈال کے رکھا ہوا ہے. یعنی کہ بجٹ کو اگر سمپلیفائی کیا جائے تو اسی طرح کی ایک آؤٹ لک بنتی ہے. رضوان بھائی یہاں پہ ایک چھوٹا سا اور کویسچن, کہ چونکہ ابھی ظاہر وزیر اعظم صاحب نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے کہ نمبرداری سسٹم بحال کیا جائے, اس میں چونکہ مالیہ بھی ہوگا, اس میں وہ باقی سارے جتنے بھی قوانین ہیں وہ سارے اس بجٹ میں, ان کے لیے بھی کچھ پیسے رکھے گئے ہیں یا ایسے ہی سسٹم ایسے ہی بحال ہوگا؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب ظاہر ایک بزنس مین ہیں, انہیں تو سیاست کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل ورک تو وزیر اعظم صاحب ہے نہیں. اگر وہ ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ یہ نمبرداری سسٹم ہے کیا, اس کے یہ 2020-22 میں ہم اس کو کس شیپ میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اب یہ ان کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ کام اوبیسلی پریکٹیکلی اپلیکیبل نہیں ہے. یہ اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا جا سکتا, اور نہ ہی ظاہر اس طرح کو کرنے دے گا, اور نہ ہی عوام اس طرح کی کچھ چیزیں چاہتی ہے. اگر انہوں نے نمبرداری سسٹم بحال کرنا ہے تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ مہاراجے کا سسٹم دوبارہ سے آن کیوں نہیں کر لیتے, وہ جو 1924 یا 30s والی جو اس کی لیجسلیشن ہے اسی کو آن کر لیں. یہ تو ایویں ہی بالکل ایک بیتوکی سی بات ہے. اس میں تو میں کامریڈ طاہر سے پوچھ لوں نا, کامریڈ طاہر ہو سکتا ہے وہاں پہ موجود ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب خود مہاراجہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا مہاراجہ کون ہوگا کیا اس میں. ایک تو بجٹ پہ آپ بتائیں ہمیں کہ بجٹ کی کیا پوزیشن ہے اس دفعہ جو بجٹ پیش ہوا ہے. دوسرا جو آپ نے ابھی رضوان بھائی بات کر رہے تھے اس کی نمبرداری سسٹم کی اور مالیے کی, اور اس پہ کی بھی کیا بجٹ میں کوئی پیسے رکھے گئے ہیں, مہاراجہ کون ہوگا, یہ سارا طاہر بھی آپ وہاں پہ موجود ہیں تو. جی شاید بہت شکریہ, آپ نے
وقت کیا مجھے، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، اور جے کے بی ایس کا بھی۔ یقیناً یہ دیکھنے والی بات ہے، جس طرح رضوان بات کر رہے تھے کہ یہ جو وزیر اعظم ہے یہ ایک سیاستدان اچھا تو نہیں ثابت ہو سکتا، اچھا بزنس مین ضرور ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کی بزنس میننگ کی جو خواہش ہے وہ ہم اس انداز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ابھی گنگا چوٹی اور لاسڈنا کی طرف ایک ہزاروں کے کنال کے حساب سے وہ جگہ لیز کروانے کے پروگرام میں ہے، جس میں اس نے اپنے ریسٹ ہاؤسز اور یہ چیزیں بنانی ہیں جو اس کے کاروبار کو تقویت دے سکتے ہیں۔ تو جب وہ ایسی ایک کاروباری آدمی کو ظاہر ہے ہم سیاست کے اندر مسلط کریں گے تو وہ یقیناً وہ سرمایہ کے حوالے سے ہی وہ کرے گا۔ اب جو نمبردار نظام وہ بحال کرنا چاہ رہے ہیں یا نمبردار نظام کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، میں بالکل رضوان کی بات سے ایگری کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ بالکل شاید اسے سرے سے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نمبرداری نظام تھا کیا، تو یقیناً ایسی سچویشن میں تو اس سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، بجٹ کی پوزیشن یہ دیکھیں کہ وہ خواہ بجٹ پاکستان کا ہو یا خواہ آزاد کشمیر کا ہو، نام نات جسے ہم آزاد کشمیر کہتے بھی ہیں، اس میں بھی ہماری سچویشن جو یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو بالکل مائنس کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں تو ایجوکیشن سیکٹر پہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس کٹ لگ چکا ہے، اور آزاد کشمیر میں چلو کٹ نہیں لگا، لیکن جو روٹین سے چل رہا تھا بجٹ جو ایجوکیشن کا وہ اتنا ہی دیا گیا ہے، لیکن جو ہمارے دفاع کا بجٹ ہے وہ آزاد کشمیر کے جو تعلیمی بجٹ ہے اس سے 2-3 گنا زیادہ بجٹ ہے۔ تو طاہر بھائی کس کا یہ دفاع بڑی کریں سوچنے گے؟ کی بات ہے کہ طاہر بھائی دفاع کریں گے کس کا؟ یہی شاید بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم آخر کیا چاہ رہے ہیں، دفاع ہم کس کا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پچھلے جو ایک 65 سالوں سے 70 سالوں سے جو ہم دفاع کے نام پہ کشمیر میں لوٹ مار کا اور ایک جو پراپر جو طاہر بھائی اسلام آباد میں شاید بجلی کی بندش کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا، ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کامران بھائی سیدھا آپ کے پاس، کامران بھائی دفاع پہ جس طرح طاہر بھائی بتا رہے ہیں کہ اتنا بجٹ انہوں نے رکھا ہے اس کے لیے، دفاع کے لیے رکھا ہوا ہے، تعلیم پہ تھوڑا ہے، صحت کے لیے تھوڑا ہے، دفاع کس چیز کا کریں گے دفاع؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاہد بھائی بہت شکریہ۔ دفاع کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ انیشیلی سب سے پہلے تو یہ ہے اپنا شاہد بھائی کہ یہ چیز ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ حکوم کو اور عوام کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ بجٹ ہے کیا۔ ذرا یہ تو زبان زد عام ہے، بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، بجٹ ہو رہا ہے، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن بنیادی طور پہ ریاست کے باشندوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بجٹ کی ہم اگر بالکل سادہ الفاظ میں تعریف کریں تو وہ یہ ہے کہ اس ریاست کے جتنے بھی باشندے ہیں ان کے جو ہے ان کی خون پسینے کی جو محنت ہے، ہاں وہ رضوان بھائی کی صورت میں دبئی کے اندر کر رہے ہیں، وہ میری صورت میں افریقہ کے اندر کر رہے ہیں، وہ آپ کی صورت میں یورپ کے اندر کر رہے ہیں، یا وہ اس ریاست کے اندر کر رہے ہیں، اس کے جو محصولات ہیں اس کا جو ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے، حکومت اس کو اکٹھا کر کے پھر عوام کی جو ترجیحات یا ضروریات ہوتی ہیں اس کے اوپر صرف کرنا، اس کے اوپر خرچ کرنا، یہ حکومت کا کام ہے۔ اب آتے ہیں اس بجٹ کی طرف۔ اس بجٹ کی جو ہے وہ سمپل سی ڈیفینیشن کے بعد کہ حکومت آزاد کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے جو 10 اضلاع ہیں یا 3 ڈویژنز ہیں، وہاں ظاہر بجٹ سے پہلے یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ریاستی باشندوں کا، کسی بھی ریاست کے باشندوں کا یہ بنیادی حق ہے، اور جو ریاست کے ذمہ داران ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو سب سے جو بنیادی چیز ہے، ایک تو تعلیم ہے، دوسرا صحت ہے، تیسرا امن و امان، اور اس کے علاوہ اس سے جڑی جو ہے وہ جتنی بنیادی ضروریات ہیں وہ فراہم کریں۔ مجھے اس بجٹ کو تو بڑا لوگ کہہ رہے ہیں انقلابی، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو 40-45 لاکھ کی آبادی ہے اس کے اندر 1 خرب اور 35 ارب روپے اس لیے خرچ کیا جائے گا کہ وہ جو محکمہ جات ہیں یا وہ جو عوامل ہیں وہ چند تھوڑے سے 1-2% لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا، جو 28 ارب روپے جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ کی صورت میں خرچ کریں گے۔ اب بنیادی چیز یہ ہے شاہد بھائی کہ ہمیں ہماری جو ضروریات ہیں صحت کے اوپر، ابھی رضوان بھائی بتا رہے تھے ایمرجنسی سروسز میں آپ دیکھیں کہ آئے روز
جو ہے وہ ہمارے یہاں اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں، اور آئے روز بالخصوص وزیر اعظم صاحب جس حلقہ انتخاب سے منتخب ہو کے آئے ہیں وہاں کوئی ایسا ویک گزرتا نہیں ہے جہاں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہ ہو، جہاں کوئی ناش جو ہے آپ کو گہری کھائی میں نہ ملے. تو اس سروسز کے لیے آپ اندازہ کریں کہ صرف انہوں نے 15 کروڑ روپے رکھے ہیں ایمرجنسی سروسز کی صورت میں. پھر سیاحت ظاہر ٹورزم ایک آزاد کشمیر کے اندر، اور خود وزیر اعظم صاحب بارہا جو ہے وہ گنگا چوٹی جاتے ہیں اور وہاں جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کو جو ہے وہ ایک نیا ماڈل بنائیں گے ٹورزم کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. صرف میرے خیال سے 3 کروڑ روپے جو ہے وہ ٹورزم کے لیے رکھے گئے ہیں. اب آپ دیکھیں گے ٹورزم 3 کروڑ روپے میں کتنی ڈیولپ ہو سکے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فزیکل پلاننگ کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کا، چونکہ یہ ان کا اپنا پسندیدہ مشغلہ ہے، اس کے لیے 3 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں. نہ صحت کے لیے اتنا بجٹ ہے، نہ تعلیم کے لیے اتنا بجٹ ہے، نہ امن کے لیے. تو ظاہر ہے ریاست کے ذمہ داران کو یہ سوچنا چاہیے، اور ان کا یہ اولین فرض ہے کہ ریاست کے جو باشندے ہیں وہ سارے اضلاع کے اندر، تینوں ڈویژنز کے اندر ہماری ضروریات کیا ہیں. دیکھیں غیر ترقیاتی بجٹ 28 ارب روپیہ رکھا گیا. ہمارے پاس نہ تو کوئی انفراسٹرکچر ہے، نہ ہمارے پاس کہیں کوئی پورے آزاد کشمیر کے اندر کوئی اس لیول کا اسپتال ہے، صحت کی اس طرح کی صورتحال ہے کہ جہاں کوئی کسی بھی مریض کا وہ ایک بہتر علاج کیا جا سکے. اس کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے. تعلیم کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے. تو پھر میرے لحاظ سے، میرے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سے، یہ وزیر اعظم کے جو پسندیدہ مشغلے ہیں، میرے خیال سے یہ بجٹ جو ہے وہ اسی کے اندر صرف ہوگا. باقی اس میں عوام کے لیے مجھے کچھ نظر نہیں آتا. رضوان بھائی، جس طرح کامران بھائی بتا رہے ہیں کہ عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ جو ایمرجنسی سروسز کی بات ہو رہی ہے، ایمرجنسی سروسز کی ایک تو ذرا اس کے لیے آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذرا پیسے اس طرح نہیں رکھے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایمرجنسی سروسز کہاں پہ دیکھی ہیں آپ نے؟ کبھی کسی نے دیکھی ہے ایمرجنسی سروسز؟ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی اور مطلب حادثہ، زلزلہ ہوا تھا یا کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا تو کہیں ایمرجنسی سروسز آپ نے دیکھی ہیں؟ دیکھیے اس کا ادارہ تو یقین موجود ہے، جیسے کامران بھی بات کر رہے تھے. اس کی بیسک آؤٹ لک ہی اسی طرح کی ہے. یہاں پہ کنسرن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے یا ان کو سروسز پرووائڈ کی جائے. یہاں پہ کنسرن یہ ہے کہ ایک چاپلوس ٹولہ جو ہے اس کو کس طرح سے عیاشی میں بزی کیا جائے. جو ریئل لوگوں کے مسائل ہیں ان سے توجہ لوگوں کو ہٹانے کے لیے ان لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے. اگر آپ یعنی کہ کھل کے بات کروں تو اس طرح سے ہی بالکل یقیناً صراحتاً اسی طرح سے مختصر الفاظ میں کہی جا سکتی ہے. یہ ابھی کامران بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 2-3 دفعہ کو گنگا چوٹی کے اوپر بھی گئے ہیں. تو اس سے لاسٹ گورنمنٹ جو مسلم لیگ نون کی تھی، اس کے جو وزیر سیاحت تھے ہمارے، وہ 5 سال گنگا چوٹی کے اوپر ہی رہے. وہ رہتے ہی وہاں پہ گنگا چوٹی پہ ہی رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ ظاہر وہاں پہ ایک بنچ تک نہیں لگا سکے. یعنی آپ تو وہ ڈپلائی کیے گئے تھے رضوان بھائی، وہ اسلام آباد سے ڈپلائی ہوئے تھے. میرے پچھلے پروگرام میں مشتاق مناز صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو ایک باقاعدہ سے روڈ بنوائی ہے وہاں پہ گنگا چوٹی سے آپ جو جاتی ہے گنگا چوٹی. مشتاق مناز صاحب نے وہ کوئی روڈ نہیں بنوائی. وہ روڈ بیسیکلی قمر زمان صاحب کا پروجیکٹ تھا اور ظاہر کافی ٹائم سے بنی ہوئی تھی. ہاں ان کے دورے میں وہ روڈ پکی ضرور ہوئی ہے، لیکن بات خالی روڈ کی نہیں ہے. مطلب وہ مشتاق مناز صاحب بھی بہت لمبی، انہوں نے بھی کافی سارے وعدے وعید لوگوں کے ساتھ کیے تھے بہت خوبصورت الفاظ میں. وہ بھی اس طرح کی پلاننگ کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے ٹورزم ڈیولپ کرنا ہے، سیاحت کو ہم نے فروغ دینا ہے، یہاں پہ یہ کرنا ہے اینڈ سو آن. اور اسی طرح کی، بلکہ اس سے تھوڑی ان سے مشتاق مناز صاحب سے تھوڑی اپ گریڈڈ ڈکشنری یوز کی تھی محترم تنویر الیاس صاحب نے، جب یہ اس سارے سفر میں شریک کار ہوئے تھے، بلکہ سالار کافرہ بننے کی انہوں نے ٹھانی تھی. تو انہوں نے زیادہ خوبصورت اور لچھے دار الفاظات کا چناؤ کیا تھا ان کے لیے کہ ہم نے اس کو سرخاب کے اوپر لگا دینا ہے. تو ابھی حالت آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے سیاحت کی ماسٹر پلاننگ کے لیے کتنے پیسے رکھے ہیں؟ 3 کروڑ روپے. اس میں ہوگا کیا؟ یعنی سیاحت کا ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ موجود ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کرتا کیا ہے؟ بیسکلی کچھ بھی نہیں. یعنی کسی کے پاس نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ ہی ان کو کرنے دے رہا ہے. یعنی یہ کوئی ڈیولپمنٹ خود سے نہیں کر سکتے، سیاحت خود سے پروموٹ نہیں کر سکتے. پیچھے ظاہر ہے جو ہمارے محترم تایا جان بیٹھے ہوئے ہیں، تایا جان سیاحت کو نہیں پروموٹ کروا سکتے، اس کو ڈسپیوٹڈ ریجن کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو اس میں کسی طرح کی کوئی سیاحت اس طرح کی کوئی کہانی ہی نہیں ہے. اب یہی وہ وجہ تھی بیسکلی کہ
जो मुश्ताक मनाज साहब 5 साल गंगा चोटी के ऊपर रहने के बावजूद एक बेंच तक नहीं लगा सके, या कहीं किसी और दूसरी जगह के ऊपर कोई इस तरह का मामला नहीं कर सके। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ मुश्ताक मनाज साहब को, उन्होंने इसके ऊपर हो सकता है कि कोई ख्वाहिश रखी हो ज़ाती तौर पे, वो समझते हो कि इसको बेहतर किया जा सकना चाहिए, और वो यकीनन समझते थे। लेकिन आल इन आल बात फिर वही है कि ताया जान नहीं इस मामले को प्रमोट करने दे सकते, तो आप फिर सिर्फ और सिर्फ लोगों को भूल भुलैयों में मसरूफ रखा जा सकता है, लोगों को सियासत की जा सकती है, नॉन इश्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं, और वही कुछ और है। अब उसी तरह की चीज आपको सेहत में मिलती है। यानी आप आज़ाद कश्मीर की जो जुमला 10 अजला हैं, उन सारे अजला में उठा के देख लें, आपके पास BHU THU का तो कंसेप्ट खैर बहुत माइनर है, ज्यादा नॉर्मली आपके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वो भी सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कोई 2-3 डिस्ट्रिक्ट में CMH का भी यकीनन वजूद है। अब उनमें सर्विसेज क्या प्रोवाइड हो रही हैं, वहां पे कितना एक लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है। अब उसके लिए पहले तो ज़ाहिर है को प्लेटफॉर्म बनाया जाता है ना कि ये प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। अभी हमारे पास जिला बाग में तारीख में पहली दफ़ा हमें एक आर्थोपेडिक सर्जन अता हुआ है, यानी जब से एक लंबे टाइम से DHQ वहाँ पे सर्विसेज दे रहा है, उसमें वेरी फर्स्ट टाइम एक आर्थोपेडिक सर्जन नाम की जो चीज़ थी ज़ाहिर हमारे पास तो कभी नहीं थी, तो हमें पहली दफ़ा मैसर हुई है। तो नौजवान आदमी है, पता नहीं वो लोगों को सर्विसेज यकीनन अच्छी दे रहा होगा अगर वहाँ पे बैठता है, अगर वो तो ये डिस्ट्रिक्ट की इसी तरह की मिलती जुलती हालत ही है। तो अब इसमें इदारों का अमल आपके सामने है, सियासतदानों के रवैये आप लोगों के सामने है, ये कोई नई कहानी नहीं है। ज़ाहिर है इस बजट पे कोई इस तरह का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामला यकीनन नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि इन्होंने थोड़ी सी चीज़ें हाईलाइट की हैं। तनवीर इलियास साहब थोड़े गरीबों के रिजवान भाई दुख के लिए रोए धोए भी हैं। रिजवान भाई, अगर यहाँ मैं एक सवाल आपसे और पूछूं कि ये जो अय्याशी का ये जो निज़ाम है जिसके लिए पूरा बजट पेश किया जाता है, जिसके लिए 1 खरब और 35 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, इसको तब्दील करने के लिए क्या मतलब अवाम को उठना पड़ेगा या कौन तब्दील करेगा इसे? देखिए, ये आप गवर्नमेंट की इनकम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की इनकम किन किन पैराओं में है। हमारे पास इनलैंड रेवेन्यू मेन चीज़ है जिसमें से हमें इनकम होती है। इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन्होंने आल इन आल बनाया हुआ है, ठीक। टैक्स कलेक्शन हमारी हो रही है, और बाकी ये जो फॉरेन रेमिटेंसेस जाती हैं, मेरे ख्याल में इसमें से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शायद कोई परसेंटेज इनको दे रही है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें से भी कोई परसेंटेज AJ की गवर्नमेंट को मिलती है। जब आप बजट पेश करें, जैसे कामरान भाई कह रहे थे, तो बजट बेसिकली होता क्या है कि आपने वो सारे इदाद और शुमार जमा करने होते हैं कि आपका अगले जो आने वाला साल है, इस साल में आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपने डेवलपमेंट कितनी करनी है, कितने क्या क्या काम प्रोजेक्ट आपके बेसिकली आए हैं, लोगों को आपने क्या क्या चीज़ें फैसिलिटेट करनी है। अब जब आपके पास रियासत में कोई इकानमी नाम की कोई चीज़ है, यानी 50 लाख की हमारी आबादी है, उसमें से 20, 22, 24 लाख तो सारे के सारे लोग बाहर हैं। वो सारी की सारी फॉरेन रेमिटेंस जो बन रही है, वो फॉर श्योर उनके सर के ऊपर बन रही है। खाली वही नहीं है, बल्कि AJ के बैंक में भी उन्होंने अपनी तकरीर में वज़ीर मालियात साहब बता रहे थे। अब AJ के बैंक की कंडीशन आप देख रहे हैं, यानी अभी तक इस गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो AJ के बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिला सके। वो अभी तक UBL की छतरी के नीचे जिंदगी गुजार रहा है। अब आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बेल्जियम से या कहीं से दूसरी जगह से आप AJ के बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई बिजनेस उसके साथ में डायरेक्टली नहीं हो सकता। अब जब स्टेट्स के मेजर इंस्टीट्यूट्स की हालत यह है, यानी ऊपर से फिर इनकी जब बंदा बातें सुनता है तो बंदा यही सोचता है यार कि ये लोग तो किसी और मकसद के लिए आए हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखें प्रॉब्लम है किस चीज़ का, इकानमी का प्रॉब्लम है। ज़ाहिर हम लोग भी अपने घर बार छोड़ के अगर बाहर कहीं भी बैठे हुए हैं तो वो इकानमिक रीज़न नहीं है। ज़ाहिर हम कोई दीन की तबलीग के लिए दुबई या बेल्जियम नहीं गए हुए, हम मैशियत के लिए गए हुए हैं, और मैशियत का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है। अब ये लोग उठ के असेंबली में बैठ के इतनी लच्छेदार बातें करते हैं, और मैशियत नाम का तस्वुर भी इनके पास नहीं होता कि मैशियत बेसिकली है क्या। एक सिंगल प्लेटफॉर्म भी है हमारे पास जिसमें हमारे 4 नौजवानों को भी रोजगार मिल सकता हो। सिंगल प्लेटफॉर्म मुझे दिखा दीजिए जो गवर्नमेंट वो कर रही है, वो रन कर रही है। कोई फैक्ट्री दिखा दीजिए, कोई कारखाना दिखा दीजिए, कोई प्राइवेट सेक्टर उसका तो तस्वुर ही नहीं है दुकानदारी के अलावा। अब ले दे के हमारे पास सिर्फ यही बातें रह जाती हैं कि हम यही बातें एक से लेके दूसरे को सुनाते हैं, दूसरे को लेके तीसरे को सुनाते हैं, उससे चौथे को सुनाते हैं। इसी को हमने सियासत का नाम दिया हुआ, और अलमिया ये है कि इसको फिर हम अवाम की खिदमत की सियासत भी कह रहे हैं। अब अगर कोई बंदा दायरा है, कोई मेरी तरह का कोई ज़बान दराज आदमी जब इस तरह की बातें करता है तो बहुत सारे लोग खाम-खा में मतलब एवें ही खिलाफ हो जाते हैं यार, ये बेतुकी बातें करते हैं। हालाँकि ग्राउंड रियलिटी यही है
یعنی آپ ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس اسٹیٹ کے 73 سال سے معاملات چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس اسٹیٹ میں آپ نے ایک فیکٹری تک لگائی نہیں ہوئی ہے, تو آپ کیا ڈیولپمنٹ کی سوچ رہے ہیں اور کس چیز کا بجٹ دے رہے ہیں؟ اور اوپر سے ان کی ابھی ریسنٹ بھی انڈکشن یقیناً ہوئی ہے. اب دیکھ لیں انہوں نے کتنے ایکسپینسز کیے ہوئے ہیں, لمبی لمبی اور موٹے موٹے ٹائروں والی انہوں نے گاڑیاں رکھی ہیں, اور ان لوگوں کے ہینڈ اوور ہوئی ہیں کہ جو اداروں کے ذمہ داران ہیں, جن کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تک نہیں ہے. اب یہ باتیں اگر ہم پہلے بھی کر رہے تھے, ابھی بھی یقیناً اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ ہمیں صرف یہی مطلب ٹیگ ہی لگا دیتے ہیں, یا یہ لوگ بیتوکی باتیں کرتے ہیں, ان کو نہ کسی چیز کا کوئی آئیڈیا ہے, نہ کچھ کسی چیز کی کوئی سمجھ ہے. اور حالت فیکچولی مطلب آن گراؤنڈ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ہیلتھ منسٹر ہے اس کو پورے 5 سال میں سیکٹری ہیلتھ, شاید بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا کہ سیکٹری ہیلتھ بھی ہمارا آرمی کا ایک مطلب کہ حاضر ڈیوٹی افسر ہوتا ہے, پاکستان آرمی کا جو ہیلتھ سیکٹری ہوتا ہے ہمارا. اب وہ 5 سال میں ایک دفعہ بھی اس کے ساتھ میں ایون کے ظاہر اب وہ آرمی کا میجر جنرل ہے یا بریگیڈیئر ہے یا سوان, اس سے تو کسی طرح کی سیکٹری ہیلتھ سے رپورٹ ہمارا منسٹر تو لینے کی کنڈیشن میں یقیناً نہیں ہوتا. اب جب اداروں کے اندر اس طرح کے گیپس ہوں گے, جب آپ کا کمیونیکیشن ہی نہیں ہوگا, ظاہر ہے سیکٹری صاحب پنجاب کے ہیں, ایک دوسرا آدمی جو ہیلتھ منسٹر انہوں نے بنایا ہوا ہے جس کو اس کی ہیلتھ کے اسپیلنگ تک نہیں آتے, الفبے سے واقف نہیں ہے, اب اس نے کس طرح سے سروسز پرووائڈ کرنی ہے جب اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس کو کرنا گیا ہے. یعنی کہ بیسیکلی کنسرن یہ ہے کہ نہ لوگوں کو یہاں پہ بٹھا کے صرف عیاشی کروائی جا رہی ہے. لوگوں بالکل. کی میں رضوان آنکھوں میں بھائی کامران بھائی کے پاس جانے سے پہلے صرف ایک اور سوال پوچھوں گا کہ آپ نے چونکہ بات کی جس طرح سیکٹری اس کی اپنا صحت کے سیکٹری کی بات کی یا دوسرے سیکٹری کی بات کی, اسی طرح جو وزیر آپ کا وزیر خزانہ ہے یہ خود نہیں ہے, کشمیری نہیں ہے, یہ چونکہ ذرا پاکستانی ہے, وہاں پہ بھی یہ استعمال کرتے ہیں, سہولیات ساری وہاں پہ بھی لیتے ہیں, وہاں آ کے ہم سے بھی لیتے ہیں, یہ خود بھی وہاں کے نہیں ہے, تو ان کو کیا احساس ہے کیا بجٹ ہونا چاہیے, کہاں خرچ ہونا چاہیے, کس طرح بننا چاہیے, کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے پیسے ہونے چاہیے, ان کو کیا ہو؟ انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ اس جیسے ابھی پہلے آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ نمبرداری سسٹم, اب نمبرداری سسٹم بیسیکلی تھا کیا, اب ظاہر یہ دیکھنے کی ضرورت کہ اس کی رپورٹنگ لائن کیا تھی, نمبرداری سسٹم تھا کیا. وہ اوبیسلی پرائم منسٹر صاحب تو یقیناً نہیں دیکھ رہے کہ نمبردار سسٹم کیا تھا, وہ خود نمبردار بننا چاہ رہے ہیں بیسیکلی. اب تو مہاراجا بننے سے گئے رہے وہ, تو مہاراجا ان کو تو ظاہر کوئی تسلیم یقیناً نہیں کر پائے گا, اب ان کو نمبردار ہی بننا ہے. اب اس کی رپورٹنگ لائن کیا تھی کہ وہ انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنے تھے. آج آپ کے پاس پورے کے پورے ادارے موجود ہیں, تو آپ پھر نمبرداروں کو کس لیے گھسیٹ رہے؟ وہ بھی ٹیکس کلیکٹ کرنے تھے, اور ساتھ میں ان کی اور بھی اوبیسلی اس کے اوپر سیپریٹ گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن ان شارٹ یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی کسی طرح کا کوئی ویژن نہیں ہے. صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کو بہلانے کے لیے, پھسلانے کے لیے ہم نے چونکہ اپنی سیاست اس کو بنایا ہوا ہے, اس میں یہ مختلف نعرے لے کے آتے ہیں, مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں, کبھی کوئی رو دیتا ہے, کبھی کوئی ہنس دیتا ہے, کبھی کسی کو تانا دے دیتا ہے, کبھی کسی کو گالی دے دیتا ہے, کبھی انڈیا کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں, حالانکہ ہم ایز یعنی کہ اسٹیٹ سٹیزن یہ جانتے ہیں کہ کیپیسٹی کیا ہے. اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ انہوں نے اس میں بھی ایک رکھا ہوا تھا کہ مہاجرین مقیم جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے خیمہ بستیاں بنائیں گے, اس میں بھی 20-22-25 کروڑ تک کا بجٹ انہوں نے رکھا ہوا. اب 20-25 کروڑ میں کون سی خیمہ بستی بنتی ہیں, اور کون سے مہاجرین ہیں جو پاکستان میں آباد ہیں؟ یعنی کہ پہلے تو انہوں نے ایک مہاجرین کے نام کے اوپر جو سیٹیں رکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہی ایک لمبا چوڑی ان کی نوسر بازی ایک لمبے عرصے سے چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اسپیشلی گورنمنٹ آف پاکستان کی. اب جو انہوں نے اس کے اوپر بھی جو تھوڑے سے پیسے رکھے ہیں, ایک تو 30-35 کروڑ میں کتنی خیمہ بستیاں لگائیں گے, اور لوگ ہیں کون سے, کدھر سے آ رہے ہیں, وہ کون ہیں مہاجرین جو پاکستان میں جا کے آباد ہوئے ہیں ایک لمبے ٹائم سے, جو لوگ یعنی کہ 90s میں یا 2000 میں وہ آئے ہوئے تھے, اس میں تو ابھی تک ان کی آبادکاری تو کسی طرح سے ہوئی نہیں ہے. جن کو کوئی زمین میرے خیال میں نے الاٹ کی تھی اور اس کے اوپر بھی کس طرح کی کنسٹرکشن نہیں ہے, ان لوگوں کی حالت خراب ہے. جن کو مہاجر کہتے ہیں, اب مہاجر کیمپوں میں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اب ان کی ٹیک کیئر ریاست کے اندر نہیں ہو رہی, تو پاکستان میں ان کی کون سی آبادکاری کرے گا کوئی؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کامران بھائی جس طرح رضوان بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا کوئی سسٹمز نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے درمیان بہت بڑے گیپس ہیں. جو سیکٹری ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہیں خیبر پختونخوا کا ہوتا ہے یا پنجاب کا ہوتا ہے یا سندھ کا ہوتا ہے, تو ہمارے وزیر کو اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اس سے پوچھے کہ وہ کیا سسٹم کیا ہے, کیسے چلانا ہے, کیا کرنا ہے. تو اس سارے پروسیس میں ظاہر کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. عوام کے لیے بس ایسے ہی سونے سے فگرز وہ لاتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں, اپنے لیے مرسیڈیز گاڑیاں خریدتے ہیں 10-10 کروڑ روپے کی,
تو بستی کیا ہے، ان کا سسٹم تو چلتا ہے عیاشی کا، ہم غریب مرتا رہے، ان کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ جی شاہد بھائی، اصل میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ جو انٹرسٹ ہوتی ہے نا، پبلک انٹرسٹ تو خیر ان کی نظر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، نہ وہ اس کو دیکھتے ہیں اور نہ ان کی پرائرٹی ہے پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے۔ ان کو ذرا جو ذاتی چیزیں، بیرسٹر صاحب نے 10 کروڑ کی مرسڈیز لے لی، ابھی کوئی 40 کروڑ کی اور گاڑیاں آ رہی ہیں، ان کا مشغلہ یہی ہے، ان کا شوگر ملا، ان کی اچیومنٹ یہی ہے کہ ان کے پاس اچھی گاڑی ہو، ان کے پاس اچھا پروٹوکول ہو، باقی ان کو نہ تو کنسرن اس ریاست سے ہے، نہ ریاست کے باشندوں سے ہے، کیونکہ ابھی آپ بات کر رہے تھے رضوان بھائی مہاجرین کی۔ آزاد کشمیر کے اندر جو رقبہ ہے، کل رقبہ میرے خیال سے more than 50% ایسا رقبہ ہے جو آباد نہیں ہے جنگلات کی صورت میں، اور ویسے ایسی آبادیاں جو آباد نہیں ہے۔ تو مہاجرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ مہاجرین کو یا مقبوضہ کشمیر سے مہاجرین جو ہے وہ اس خطے میں اگر رہنے کے لیے آئے تھے تو وہ کشمیر کے اندر کیوں نہیں رہ رہے ہیں، پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین کے نام پہ 12 سیٹیں ہیں، یہ دراصل یہ پاکستان کی حکومت کا جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کو اور کشمیر کے اسمبلی کو کنٹرول کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ تیسری بات یہ ہے کہ مہاجرین کی ڈیولپمنٹ کے لیے آج تک انہوں نے کیا کیا ہے؟ جب سے یہ اسمبلی اور یہ کشمیر کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ یہ مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ جو فنڈز دیے گئے ہیں، میں پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ بھی شیئر کی تھی کہ مہاجرین کے گھر جو ہے وہ بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں اور بالکل جو ہے وہ ایک آپ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تو یہ جو سارا بجٹ جو مہاجرین کی طرف جاتا ہے وہ کہاں پہ لگتا ہے؟ یہ ظاہر ڈیفینیٹلی یہ لوگ اپنی عیاشی کی طرف لگاتے ہیں۔ اب ہم بجٹ پہ بات کر رہے تھے، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس ریاست جو ہے، کوئی بھی ریاست ہے، وہ بجٹ میں اپنی خود انحصاری کی طرف جاتی ہے۔ اس بجٹ کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ریاست 1% بھی جو ہے خود انحصار نہیں ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی ایکسیس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 13ویں ترمیم یا دوسری تیسری چیزیں وہ ایک چلے الگ سے بات ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم پھر سے پروگرام رکھیں گے، لیکن اس ریاست کے اندر اگر آج ان کو پاکستان پیسے نہ دے تو یہ ریاست کہاں سے کیا کرے گی، کیسے سروائیو کرے گی؟ خود انحصاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کشمیر کے اندر ظاہر ہم سارے اس وقت بیرونی ممالک ہیں، جو وہاں لوگ ہیں، اگر کوئی ہم سے جڑ سکے تو وہ وہاں کی صورتحال بتائے کہ 4000 سے زیادہ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والا کشمیر اس وہاں پہ وقت اندھیرے میں ڈوبا بجلی ہوا بند ہے، ہو اور گئی لوگ ہے، وہاں پہ بجلی بند ہو گئی جی ہے، جی تار پہ چلے گئے۔ یہ یہ جی جی یہی صورتحال ہے۔ اب دیکھیں کہ ہماری 300 کچھ میگا واٹ ضرورت ہے، وہ ہمیں یہ کہاں لوگ ہمیں لے کے دیں گے؟ یہی لوگ جن کو ہم الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، یہ نہیں کا فرض ہے کہ یہ ہمارے حق میں بات کرے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو باس کے آگے بات نہیں کر سکتے، جس طرح رضوان بھائی کہہ رہے تھے، ان کی نوکری کو خطرہ پڑ جاتا ہے۔ پھر انڈسٹری آزاد کشمیر کے اندر صرف میرپور کے اندر 3 یا 4 فیکٹریاں، ایک میں میچز بنتی ہے اور ایک میں پینٹ بنتی ہے، اور کوئی اس طرح سے آزاد کشمیر کے اندر کون سی انڈسٹری ہے؟ اس بجٹ میں انڈسٹری کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ خود انحصاری کی طرف اگر آپ نے بڑھنا ہے تو آپ کو انڈسٹریل زون بنانے پڑیں گے ہر ضلع کے اندر، ٹھیک ہے؟ پھر سپورٹس کے لیے، سپورٹس اور یوتھ اور اس سارے یوتھ کلچر کے لیے اور ٹرانسپورٹ کے لیے انہوں نے صرف 13 کروڑ پہ رکھا ہے، اور مذہبی امور کے لیے آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے 21 کروڑ پہ رکھا۔ کون سے مذہبی امور چلائیں گے یہ؟ رحمت للعالمین اتھارٹی بنا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب رضوان بھائی، آپ اندازہ کریں کہ دیکھیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اسلام کا نظام لائیں، آپ انصاف کا نظام لائیں، آپ امن کا نظام لائیں، آپ اس کرپشن سے جو ہے وہ جان چھڑائیں۔ آپ کا کون سی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ایک رحمت للعالمین اتھارٹی بنا دی ہے کیونکہ وہ بیوقوف بناتے رہے ہیں پوری قوم کو مدینے کی ریاست کے نام پہ، تو ابھی تنویر الیاس صاحب نے ان کی سنت پہ عمل کر کے مجھے بتائیں ان چیزوں سے کیا؟ یہاں یونیورسٹیز بنائے، تقریباً ہر جو ہے سب ڈویژن کے اندر ایک یونیورسٹی کا کیمپس ہونا چاہیے تاکہ ہمارے لوگ وہاں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے اور ساری چیزیں۔ ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے، ہمارے پاس زراعت دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر، سیاحت پہ ہم بات کر رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں اس بجٹ میں، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، رضوان پہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ صرف ان کے مشغلے ہیں، ان کا اپنا بزنس پوائنٹ آف ویو سے جہاں جہاں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہاں ایڈجسٹ کی ہیں۔ آپ کے لیے، میرے لیے اور ریاست کے باشندوں کے لیے اس بجٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن اور ریاست کے داخلہ کے لیے انہوں نے داخلہ کے لیے آپ اندازہ کریں کہ داخلہ آزاد کشمیر کے اندر کا کیا داخلہ یہ کیا کر رہیں ہیں آپ؟ کون سا جو ہے وہ آپ یہ جو بیرون ملک سے سیاحت جاتے ہیں ان کو کوٹا سے آگے جانے نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور داخلہ کے لیے انہوں نے 7 ارب کون سی وزارت داخلہ کے لیے اور کیا اقدامات کرتی ہے وہ ذرا کو بتایا جائے۔ دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک الگ طرح کا اوبیسلی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، اس کا کنسرن کوئی سروسز لوگوں کو پرووائڈ کرنا نہیں ہے، چونکہ آپ کسی کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو اوبیسلی خود کیپیبل ہونا پڑتا ہے۔ آپ پاس کیپیسٹی کیا ہے، یعنی کہ اگر آپ اسٹیٹ کے ریونیوز دیکھیں کہ آپ پاس جو فنڈنگ آ رہی ہے تو کس میں سے آ رہی ہے؟ واٹر چارجز لے رہے ہیں، یہ بہت سے زیادہ سے زیادہ 6 یا ہارڈلی یعنی کہ 6 to 7 ملین روپیز یہ واٹر چارجز ہوں گے اسٹیٹ کے، میرا خیال ہے۔ اس کے ساتھ میں یعنی کہ انکم ٹیکس، ان لینڈ ریونیو کا جو ہے، باقی یہ جو اس کی لان اینڈ ایڈجسٹمنٹ کے نام کے اوپر یہ کبھی کسی سے کوئی ناراض ہوا ہوتا ہے۔ ابھی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 10% کم اس کا مطلب کہ خساراتی بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی اس اسپیچ میں بتا رہے تھے احتجاجاً کہ ہمیں پتہ نہیں کس چیز کے پیسے نہیں دیے گئے۔ اب کنسرن یہ ہے، ہم چونکہ بجٹ ڈسکس کر رہے تھے، دیکھیں بہت سیریس اور سنجیدہ یقیناً ٹاپک بن جاتا ہے، وہ اس میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے فور شور کہ اسٹیٹ اگر کوئی چلانا چاہ رہے ہیں تو اوبیسلی اس کی آؤٹ لک ہونی چاہیے۔ آؤٹ لک سے مراد یہ ہے کہ جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ بیسک کنسرن ہے اسٹیٹ کا۔ آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا ہے کہ جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں، زندگی کی جو ضروریات ہیں، وہ وہاں پہ یہ اسٹیٹ کیپیبل ہے کہ ایون کہ کنسیڈر بھی کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کو پرووائڈ کی جائیں، جس میں ایجوکیشن آتی ہے، ہیلتھ کیئر آتی ہے، اور مطلب ہماری ریاست یعنی کہ وہ چشموں اور جھرنوں کی سرزمین ہے، اس میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں آیا۔ اب اس کے اوپر بھی ان کی ایک نئی کہانی ہے، یعنی بندہ کہاں پہ کیا وہ مطلب دکھڑے سنانا شروع کرے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ پہلے انہوں نے آج سے پہلے پیش کیے جاتے رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح کا ہی ایک بجٹ ہے۔ اس میں بھی وہی ہندسے چینج ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے نام تبدیل ہیں، جو پہلے شاید کسی اور جماعت میں تھے ابھی کسی اور جماعت میں ہیں، 1-2 لوگ اس میں سے نئے بھی ہیں، باقی ساری کی ساری چیز سیم ہی ہے۔ یعنی کہ نہ لوگوں کو بیسک جو ان کی زندگی کی ضروریات ہیں، نہ ان کا معیار زندگی بہتر ہونے والی کوئی معاملہ ہے، نہ ہی اس میں کوئی نئی چیز انڈکٹ ہونے والی ہے۔ انڈیویجولی اداروں کے حساب سے اگر آپ دیکھنے چاہیں گے، یہ بجٹ ظاہر ہے اداروں کو الوکیٹ ہو رہا ہے، یعنی ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے تو اوبیسلی یہ اداروں کو ڈسٹرکٹ وائز ان کی الوکیشن ہے۔ اب آپ اداروں کی اگر حالت دیکھ رہے ہیں، چاہے میونسپل کارپوریشن ہے، چاہے محکمہ برقیات ہے، چاہے وہ کسی اور چیز کا دفتر ہے، زراعت کا دفتر ہے، بہت ساری جگہوں کے اوپر تو آپ کو امپلائیز اس میں نظر ہی نہیں آتے، یعنی وہ 2-2 سال کی ہو سکتا ہے انہوں نے لیوز لی ہوئی ہیں، یا کم از کم ہفتے میں اپنی مرضی سے ہی آتے جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ اسٹیٹ آپ کنسرن ہی نہیں ہے آپ کا کہ آپ نے کسی طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، آپ بس ٹوٹل کیپیسٹی کیا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر یہ انحصار کر رہے ہیں، صرف اور صرف سرکاری جو ہمارا دائرہ کار ہے، یعنی کہ سرکاری امپلائیز ہی ہیں، اسی کے اوپر آپ کی ایک ہی سنگل کھپت ہے وہاں پہ، باقی تو آپ کی کوئی اور دوسری تیسری اکانومی میں کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ اب سرکاری ملازمین کس طرح سے وہاں پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں ریاست میں، جب بجٹ کی ہی ہم بات ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ چیز اسی کے ساتھ یقیناً جڑ رہی ہے کہ جب آپ کسی کے ریفرنس سے پیسے دے کے، رشوت دے کے آپ پولیس میں بھرتی ہوں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو چیز بجٹ میں ایلوکیٹ ہوگی، آپ کی رسپانسبلٹی یا جوریسڈکشن میں آتی ہے، وہ آپ لوگوں کے اوپر بھی لگائیں گے؟ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح کا کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم یا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ خام خواہ میں ایک بس عیاشی کا ایک معاملہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، جس کے اوپر چند لوگ بات کر رہے ہیں اور زیادہ لوگ اس کے اوپر خاموش ہیں، یا زیادہ لوگ اسی عیاشی کا حصہ ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ انہیں 5 سالوں میں کوئی 2-4 لاکھ روپے ایک گراس روٹ لیول کے اوپر بھی مل جاتا ہے، تو اس لیے زیادہ لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے، بس زندہ باد اور مرد آباد کی نہروں تک کی معاملہ محدود رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے رضوان بھائی، اگر آخر میں یہ ہم جان سکتے ہیں آپ دونوں سے کہ اگر بجٹ بہتر، مطلب آئیڈیل بجٹ اگر ہو، آئیڈیل نہ بھی ہو لیکن اگر نسبتاً اگر بہتر بجٹ ہو تو کون سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ ان ڈیولپمنٹ میں وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو تاکہ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو؟
دیکھیں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا جانا چاہیے، دماغ کا ڈپارٹمنٹ جو کسی طرح سے کوئی اس طرح کا ظاہر کوئی میکانزم تخلیق کرے کہ ان لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی قوت بخشی جائے کہ یہ سوچ سکیں، اس دماغ کو حرکت میں لے کے آنے کے لیے کچھ کیا جائے. اس کے اوپر سب سے زیادہ بجٹ لگانا چاہیے، سب سے زیادہ ایلوکیشن اسی ڈپارٹمنٹ کی ہونی چاہیے جو اسٹل یعنی کہ ان نون ہے. جسٹ ڈسکسنگ ویری فرسٹ. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس ظاہر ہے جو بیسک چیزیں ہیں، مطلب کہ ایجوکیشن ہے، پانی کا محکمہ ہے، اس کے بعد برقیات ہے، پھر یہ جنگلات کو دیکھ لیں، فشریز کو دیکھ لیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے ایلوکیشن رکھی ہوئی ہے. ایگزسٹ کہاں پہ کر رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹریڈ کی بات ہو رہی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب چونکہ اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ٹریڈر گروپ ہے. اب ہمارا ایک سائڈ منسٹری ہے ہمارے پاس، اسمال انڈسٹریز کی ہمارے پاس منسٹری ہے، چیمبر آف کامرس کی میرے خیال میں میرپور اور ظفر آباد میں ایون کی آفیسز بھی موجود ہیں. حالت یہ ہے کہ جب کراس ٹریڈ کی بات ہوتی ہے تو ایک طرف ان کا چیمبر آف کامرس کا یا کوئی اس کا کوئی منسٹر آ کے بیٹھتا ہے، کوئی ریسپانسبل آدمی جو باضابطہ مطلب ٹریڈ کر رہے ہیں ایک مطلب خاص کر کے ہندوستان کے ساتھ یا مقبوضہ کشمیر سے، جب اس پہ فزیکل ان کی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس سائڈ سے ہمارا ڈپٹی کمشنر بیٹھ رہا ہوتا ہے. یعنی ہمارے پاس کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسمال انڈسٹریز کی وزارت بھی موجود ہے، اس کا وزیر بھی ہے، پورا سیٹ اپ موجود ہے، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، لیکن صرف اور صرف لوگوں کی آنکھوں میں دور جھونکنے کے لیے. اور یہ اسی طرح انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ بھی اشر کیا ہوا ہے کہ بیسکلی یہ اسٹیٹ بھی انہوں نے انٹرنیشنل ورلڈ میں عالمی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بنائی ہوئی ہے کہ یہ ایک اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور وہاں پہ آزادی کے ساتھ کس طرح سے گزار رہے ہیں کہ نہ کوئی ہسپتال میں جاتے ہیں تو نہ ان کو گولی ملتی ہے. تو اب آپ جو یعنی کہ کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ اگر ہمارے پاس بجٹ صحیح طرح سے الوکیٹ کر رہے ہیں، یہ پیسے ان کو ظاہر مل رہے ہیں، ہمیشہ سے ملتے آ رہے ہیں، تو انہیں صحیح طرح سے بیسکلی لوگوں کی جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں، اس کو فلفل پہلے کیا جانا چاہیے، جس میں سب سے پہلے اکانومی آتی ہے، ہیلتھ کیئر آتی ہے، ایجوکیشن آتی ہے، لوگوں کو پینے کا پانی ملنا چاہیے، اور یہ یعنی کہ جو بنیادی زندگی کے لوازمات ہیں ان کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے آپ کام کریں، اداروں کو منظم کریں، ان کو حرکت میں لے کے آئیں، جو ادارے پہلے سے موجود ہیں ان سے کام لیں، جو جس کو وہ سارا سال تنخواہ لیتے ہیں. اب اس کے بعد ہی تو آپ لوگوں کا معیار زندگی بلند کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ جو آپ نے ابھی بجٹ کرنٹلی پیش کیا ہے اس کو 3 گنا بھی اگر کر دیا جائے، سسٹم اسی طرح کا ہو، کسی طرح کی کوئی فیسلٹیشن کا کوئی پیٹرن موجود نہ ہو، کوئی پوچھنے کا کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم موجود نہ ہو، کوئی ویژن نہ ہو، کوئی پلان نہ ہو، تو پھر اسی طرح کی محض لچھے دار باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن کسی طرح کی کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں لائی جا سکتی. اوبیسلی اس کا کوئی مطلب امکان نہیں ہے دور کا. تو اس لیے میری تو رائے یہی ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ بجٹ جتنا ہمارے پاس مل رہا ہے، جو بھی یعنی کہ گیون ابھی بھی جو گیون بجٹ ہے، اسی کو ہی صحیح طرح سے یوٹیلائز کیا جانا چاہیے. صحیح طرح سے یوٹیلائز کیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ہیلتھ کیئر کا جتنا بجٹ رکھا ہوا بہت کم رکھا ہوا، یعنی کہ ریئلی ہمارے پاس ہیلتھ کیئر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ بیسک چیزیں ہیں. صرف آپ کو اگر کہیں پہ کوئی گر کے کوئی سر میں یا کوئی پاؤں میں چوٹ آتی ہے تو خون روکنے والی یعنی کہ جو ابتدائی طبی امداد جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ کی آپ کو صرف یہ خالی اڈے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو پرچی کاٹ کے دیتے ہیں کہ یہ ابٹ آباد لے کے جائیں جی، یہ پنڈی لے کے جائیں جی، یہ مری لے کے جائیں جی، اینڈ سو آن. اڈوں کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں. اگر دیسی زبان میں کہا جائے تو اڈے ہی کہتے ہیں. تو اب یہ کنڈیشن جب یہ ہے تو اس میں آپ بے شک اسمبلی میں بیٹھ کے رو دو کے غریبوں کے نام کے اوپر کوئی اور 2-4 لاکھ روپے 2-4 کروڑ پہ ایون کہ اگر کہ کسی جگہ پہ الوکیٹ کر لیں گے تو اس سے کسی کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. چونکہ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز نظر آ رہی ہیں کہ ہاسپٹل میں پرابلم اپنی جگہ پہ اوپن ہے. لاسٹ ٹائم پہ اپنے جو پہلے ایم ایس تھے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل باغ کے، ان کا ایک دفعہ انٹرویو کر رہا تھا تو بہت سارے پرابلم اپنی جگہ پہ اور ان کے بھی موجود ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس ظاہر ہے ہیلتھ کیئر کا مطلب یہ ہے، اگر ہم ہیلتھ کیئر کی بات کر رہے ہیں، ایک تو ان میں بجٹ بالکل ناکافی ہے، دوسرا سسٹم نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو پہلے بی ایچ یوز ہونے چاہیے، پھر ٹی ایچ یوز ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی طرف آتے ہیں. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بیسک چیز نہیں ہے، اور یہ بھی اوبیسلی کوئی اسپیشلٹی کیئر نہیں ہے. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اس کو اوبیسلی ہم اسپیشلٹی کیئر کیا آل ان آل لے رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے.
تو مختصراً یہ ہے کہ ہمارے پاس جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کے پاس کسی طرح کا کوئی وی این نہیں ہے. اگر کوئی 2-4 بندوں کے پاس کسی طرح کا کوئی وی این ہے تو وہ یا تو اسپیک آؤٹ نہیں کر رہے یا آگے نہیں لے کے آ رہے. تو اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان سارے حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ یہاں پہ 75-73 سال سے بیٹھائی جاتی ہے یہ لوگوں کی بہتری کے لیے یا ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں بٹھائی جاتی بلکہ عیاشی کے لیے بٹھائی جاتی ہے. اور وہ ہم اسی طرح سے ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگر یہی موجود ہیں کہ پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں, وہ گورنمنٹس کو مل بھی رہے ہیں, لیکن آؤٹ پٹ ہمیں کچھ نہیں مل رہا. اور حالت یہ ہے کہ ظاہر ہے ادارے جو ہم کہ کہیں پہ ابھی تو کسی کے خاص کر کے زراعت کے اور امور امانات کے دفاتر بھی مفقود ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ ان ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت ریزنیبل لوگ ہیں, بہت انٹرسٹڈ لوگ ہیں, پروفیشنل ہیں, لیکن نہیں کوئی کسی کی کوئی بات سن رہا. تو ان سارے حالات معاملات کو دیکھ کے بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ نام کا کچھ جو انہوں نے یہاں پہ ایک اکھاڑا بنایا ہوا ہے تو یہ صرف عیاشی کے لیے ہے. جی کامران بھائی, جس طرح رضوان بھائی کہہ رہے ہیں, 2 باتیں رضوان بھائی نے بڑی امپارٹنٹ اور انٹرسٹنگ کی ہے. ایک تو یہ کہ جو محکمہ زراعت ہے, چونکہ وہ تو ذرا بہت ہی پاورفل محکمہ ہے ہمارے ملک میں, سب کام وہی کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو صحت عامہ کا جو بجٹ ہے وہ بڑھا دینا چاہیے تاکہ جو علاج ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے, اور ہم سوچنے کی پوری اپنی صلاحیت کو استعمال کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ 10 کروڑ جو مرسڈیز آ رہی ہے یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے آ رہی ہے. جی شاہد بھائی, سب سے بنیادی چیز رضوان بھائی نے بھی اسی طرح اشارہ کیا. سب سے بنیادی جو اس وقت ضرورت ہے وہ اس نظام کی تبدیلی کی ہے. جب تک یہ نظام چلتا رہے گا, اس نظام, دیکھیں یہ بجٹ نہیں ہے, یہ پیسوں کی تقسیم ہے. یہ اتنے ارب آپ رکھ لیں, اتنے ارب آپ رکھ لیں, یہ کوئی بجٹ نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ حکومت کیا کہیں, چند لٹیروں کے پاس پیسے آئے تو انہوں نے آگے جو ہے وہ چھوٹے لٹیرے جو ہیں, چھوٹے چور ہیں, ان میں دے دیے. وہ آگے اسی طرح سے کرتے 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 یونین کونسل آف وارڈ تک پہنچے گئے. دیکھیں حکومت کا جو سٹرکچر کھڑا ہے سیاسی طور پہ, بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹھیکیداری نظام ہے. ٹھیک ہے, یہ جو جمہوری نظام ہے اس میں کیا ہے کہ آپ کو وارڈ سے جو ہے وہ ایک تگڑا بندہ, ہاں وہ اس کا وہ چرس بیچتا ہو, ہاں وہ اس کا شراب کا بزنس ہو, ہاں وہ کسی طرح, لیکن اس کا ووٹ بینک ہو, آپ نے اس کو ٹھیکہ دینا ہے. یعنی یہ وہاں سے جو ہے وہ پیسے کی بنیاد پہ یہ حکومت کھڑی ہوتی ہے, اور یہ پیسہ تقسیم اس لیے ہوتا ہے کہ اپنا ووٹ بینک بڑھایا جا سکے. ٹھیک ہے, سو اس لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اس نظام کی تبدیلی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے وہ ترجیحات دیکھنی ہوگی. ابھی رضوان بھائی بات کر رہے تھے پانی کی. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں, آپ کو ٹیپ واٹر ملے گا جسے آپ پی بھی سکتے ہیں, جسے آپ ہر طرح سے استعمال میں لا سکتے ہیں. جبکہ آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جو ہے وہ کہیں بھی آپ کو کوئی صورت نہیں ملے گی. اور بلکہ خود تنویر الیاس صاحب, میں نے ان کے 1-2 انٹرویوز دیکھے, انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمارا یہ ویژن ہے کہ ہم ٹیپ واٹر کو جو ہے وہ اس قابل بنائیں کہ وہاں جو فلٹریشن پلانٹس کے ذریعے فلٹر کر کے اس کو پیا جا سکے. لیکن ابھی نہ تو ٹیبز ہیں, اور وہ برائے نام جو ہے وہ ٹوٹی ہے, اور پائپ ہے, کالے پائپ بکتے ہیں, اس پہ ووٹ ملتے ہیں. ٹیب ہوگی تو ذرا ٹیپ واٹر آئے گا, اور پھر جو اس طرح سے. تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. ابھی حکومت نے, آپ اندازہ کریں کہ ہمارے جیسا رضوان بھائی کہہ رہے تھے کہ نہ ہمارے پاس صحت عامہ کے لیے, نہ تعلیم کے لیے, نہ امن کے لیے. اب آزاد کشمیر کو پہلے تو ہمارا کرائم ریٹ بہت بہت لو تھا. ابھی جو ہے آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی ریسنٹ راولا کوٹ کے اندر میرے خیال سے انسیڈنٹ ہوا ہے, ایک بچی کو اغوا کیا گیا ہے. تو اس طرح سے بے شمار جو ہے وہ کرائم ریٹ پڑ رہے ہیں, اور کشمیر کے اندر بھی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. تو امن کے لیے, لیکن حکومت کی ترجیحات کیا ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب راولا کوٹ کے اندر جو ہے وہ میرے خیال سے 150 ملین روپے لگا کے ایک میوزیم بنائیں گے, جو تینوں آرمڈ فورسز کا میوزیم ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ جو ریاست کا باشندہ اس ریاست کو ٹیکس دیتا ہے اپنی بہتری کے لیے, اپنی معیار زندگی کے بہتری کے لیے, وہ اس میوزیم کو کیا کرے گا؟ وہ دیکھیں ریاست کا اس کا کامران بھائی, اس کا اوبیسلی ان کا رائٹ بنتا ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو ایسا میوزیم بہت پہلے بنا دینا چاہیے تھا. جب وہ آتے ہی انہی کی بیس پہ ہیں, عیاشی بھی انہی کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ تنویر الیاس صاحب نے تو ان تایا جان سے سیٹ خرید کے لی ہوئی ہے نا. ان کو اوبیسلی ووٹ کہاں سے ملتے ہیں؟ ان کو کوئی جانتا تھا؟ جی ان کی پرسنل کیپیسٹی جی رضوان بھائی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وارڈ کی سطح سے لے کے آپ کو مظفر آباد تک, یعنی یہ جو بجٹ, یہ جو پیسے کی تقسیم ہے, یہ صرف
آپ ایک تو ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ جو جن لوگوں نے ان کے ساتھ نیکیاں کی ہیں ان کو بدلے میں دینے کے لیے یہ این ممکن ہے شاید کوئی کل کوئی تاج محل کھڑا کر دیں ادھر بنگوئی کے راولا کوٹ کے اندر یا باغ کے اندر. تو یہ ان کے یعنی بنیادی انٹرسٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم کا کیا معیار ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس صحت کی کیا صورتحال ہے کہ بنیادی طبی جو ہے وہ سہولت وہ کسی ایک فرد کو بھی ریاست کے اندر میسر نہیں ہے. پھر ایک بہت بہرحال بڑی کامران چیز بھائی ہے شاید بھائی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. رضوان بھائی آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاتا ہوں، شاید بھائی آپ کو بھی پتا ہوگا، رضوان بھائی آپ کو بھی، کہ جہاں میں رہتا ہوں بساڑی کے اندر وہاں ایک طویل عرصے تک یعنی آپ کہہ لیں کہ 2017-18 تک ہم نے کبھی اپنے گھر کے اندر فین تک استعمال نہیں کیا، ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تھی کبھی بھی. آج یہ صورتحال ہے کہ ہمیں شاید اے سی کی ضرورت پڑ رہی ہے وہاں. تو یہ بجلی میں نہیں آپ کو 5 سال کی جو چینجنگ بتا رہا ہوں موسم کے اندر. اب اس حوالے سے گورنمنٹ کے کیا اقدامات میں کوئی کس بجٹ کے اندر اس چیز کا نام ہی نہیں ہے. آپ ڈیمز بنا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ بجلی آگے مفت بیچ رہے ہیں، آپ اس سے کچھ لے بھی نہیں رہے ہیں کہ جو آپ پیسے کم از کم لے کے نام ہے آپ بجلی دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اس سے ظاہر ہے آپ دیکھیں مظفر آباد شہر کا جب سے وہاں پہ ڈیم بنا ہے آپ دیکھیں کہ وہاں کا ٹمپریچر کتنا بڑھ رہا ہے. اور پھر یہ مظفر آباد کی نہیں، یہ راولا کوٹ کے اندر بھی یہ ہر جگہ میں نے آپ کو ذاتی ایکسپیرینس بتایا ہے کہ ابھی جہاں ہم فین تک یوز نہیں کرتے تھے وہاں اے سی کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اس موسمیاتی تبدیلی کو کیسے ڈیل کرے گی یہ حکومت اور اس کے لیے کیا اقدامات اس نے سوچے ہیں؟ پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ زراعت کی اگر بات کریں، ہمارے پاس ایک اچھا خاصا اسکوپ ہے ایگریکلچر کے لیے، لیکن ہمارے پاس اپنی منڈی تک نہیں ہے. شاید بھائی اگر آزاد کشمیر کا میں کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ آتی، پہلی بات تو ہے ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اور ہم شو کہ آپ لوگ بھی مہاراجا کے دور کا ہم بیج استعمال کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے پاس وہ بیج ہے، ہم اپنا بیج تک جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں بدل نہیں سکے ہیں. تو آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ امید ہی نہ کریں کہ آپ کو کوئی ایگریکلچر کے حوالے سے کوئی انقلاب نظر آئے. میں دیکھیں خالی ایک دن ایگریکلچر کی آرٹیکل بات پڑھ رہا نہیں ہے. تھا کہ اسرائیل کے اندر ڈیزرٹ سے صحرا سے جو ہے وہ اتنی زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ جہاں ان کے پاس مکئی نہیں ہوتی تھی آج وہ جو ہے وہ باہر کے ملکوں کو بیچ رہے ہیں. تو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر کے حوالے سے اتنا زیادہ اسکوپ ہے، لیکن یہاں ہمارے کوئی ڈیولپمنٹ کوئی کسی طرح کیونکہ حکومت کی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اور نہ اس چیز سے ووٹ بینک بننا ہے، نہ اس سے ووٹ ملنا ہے اور نہ اس سے وہ یہ نہ محکمہ زراعت خوش ہونا ہے. سیدھی بات یہ ہے. اس میں خالی گورنمنٹ انوالو نہیں ہے بلکہ اس میں لوگوں کی بھی انٹرسٹ ہے. دیکھیں اس میں یہ چیز بھی دیکھی جانی چاہیے کہ ایگریکلچر کا جو بیسک معاملہ ساری چیزیں ہی میں تو ابھی گورنمنٹ سے زیادہ عوام کو رسپانسبل سمجھتا ہوں. رضوان بھائی لیکن میں جو بات عرض کر رہا تھا اگر یہاں کا فارمر کوئی ڈیولپمنٹ لاتا ہے ڈیولپمنٹ وہ اپنی ڈیولپمنٹ وہ اپنا جو فارمر جو محنت کرے گا وہ محنت کہاں پہ لے کے جائے گا؟ مجھے یہ بتائیں وہ محنت کہاں پہ لے کے جائے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وہ محنت تو اپنی جگہ کے اوپر کرتا ہی ہے لیکن ابھی اس کی انٹرسٹ کی طرف ہے ہی نہیں. میں آپ کو زراعت کی بات کر رہا ہوں، پروگرام کا ٹائم بھی شارٹ ہے اور ٹاپک بھی دوسرا تھا لیکن چلو زندان بات چل گئی ہے. اس میں زراعت کے حوالے سے میری پرسنل اوبیسلی اس میں انٹرسٹ ہے اور میں ان کے ذمہ داران سے اپنے ڈسٹرکٹ میں یقیناً اکثر اوقات روابط میں بھی رہتا ہوں. اب ان کے ساتھ پاس سالوں سے کوئی جاتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ لوگ ان کو جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ زراعت کا بھی کوئی دفتر ہے، کوئی ادارہ ہے اس طرح کا نام کا، لوگوں کے بھول چکے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں. اب اس میں وہ رسپانسبل لوگ ہیں بیچ میں بیٹھے ہوئے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ بالکل مطلب سیاسی اثر اب رسوخ والے زراعت سے نہیں ہیں لوگ یا ڈرنے لگے ہیں رضوان بھائی، محکمہ زراعت سے لوگ ڈرتے ہیں. ہاں وہ لٹریری محکمہ زراعت کی بات کرو. اب اس میں آپ اگر زراعت کے اس معاملے میں گورنمنٹ کی ہمیں تو کنڈیشن نظر آ رہی ہے نا کہ گورنمنٹ تو نہ تو ادارے کو چلا رہی ہے نہ ہی بس ایک ادارہ کسی نے بنا کے دیا ہوا ہے، لاسٹ ٹائم پہ کسی نے بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ اسی طرح سے چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے. اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کر رہا کیا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے گورنمنٹ لیول کے اوپر تو یہ ہونا چاہیے کہ لوگ ایگریکلچر کے حوالے سے پبلسٹی کی جانی چاہیے، لوگوں میں اویئرنیس کمپین یقیناً چلائی جانی چاہیے اور اس کو باضابطہ ایک منظم طریقے سے اوبیسلی ایک فروٹفل ذریعہ بنانا چاہیے معیشت کا. لیکن اس طرح نہیں ہو رہا اور اوپر سے لوگوں کی حالت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا. کسی کو امور احوانات کا خیال نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا، نہیں جانتے. آپ راولا کوٹ میں پوچھ لیں کہ کتنے لوگوں کو پتا ہوگا کہ امور احوانات کا آفس کہاں پہ ہے یا اس کا کوئی ڈسٹرکٹ کا
جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے وہ کوئی ہے بھی یا نہیں ہے, کسی کو کوئی اتا پتہ نہیں. اب جب لوگ خود سے انٹرسٹ نہیں لیں گے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر محکمہ زراعت 2 منٹ کے لیے نکما ہو گیا, نکما ہی ہے یا پورے ہونا تھا نکما ہے, کام نہیں کر رہا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اس وارڈ کے, اس یونین کونسل کے, اس سٹی کے, اس ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں, ان کی ضروریات تو ہے نا. وہ اگر 2 مہینے کو ان کے پاس نہیں آتا تو انہیں جا کے پوچھنا چاہیے تھا بھائی کہ ہم ان لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں, یہاں پہ ہمیں کوئی سروسز پرووائڈ نہیں ہو رہی ہیں, کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں یہ لوگ, کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اس میں وہی بات ہے, کوئی ہمارا ریلیٹیو ہے, کوئی آپ کا ریلیٹیو ہے, اس کی نوکری چل رہی ہوتی ہے تو ہم منافق بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اسی طرح سے سسٹم بگڑ کے یہ کنڈیشن 73 سال میں آپ کے پاس بنی ہے کہ آپ کو 28.5 بلین خرچ کرنے کے لیے 135 کوئی بلین آپ کو لگانے پڑتے ہیں. بالکل رضوان بھائی پروگرام کا ٹائم بھی چونکہ ختم ہو گیا ہے, تو آخر میں اگر ایک منٹ میں آپ دونوں کامنٹس کریں, یہ جو راولا کوٹ میں انسیڈنٹ ہوا ہے چھوٹی بچی کا, اس پہ اگر کامنٹس کرنے کے لیے ایک منٹ اگر آپ کو میں دوں تو کیا کامنٹس کریں گے؟ اس کے اوپر بہت اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ یہ روٹین بنتی جا رہی ہے. پہلے بھی اس طرح کے کیسز 2-3 جگہوں کے اوپر ہو چکے ہیں, اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ہمیشہ بات کو دبایا جاتا ہے, اس کو برادری کا, سیاسی جماعت کا یا قبیلائیت کا کوئی نام دے کے اس کو یعنی کہ بیک ڈور سیٹلمنٹ اس کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہ اس کو سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش اسی طرح کوششیں ہوتی رہیں جیسے ماضی میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے, تو یہ کل آپ لوگوں کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ سارے کے سارے اوبیسلی بیٹیوں, بہنوں, بیویوں والا ہیں, تو آپ کا در بھی گھر بھی محفوظ یقین نہیں ہوگا. تو اس کو سیریس لیا جانا چاہیے. جہاں پہ جس کی غلطی ہے, آپ اپنے آپ کو ویسے بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو جہاں پہ جس کا کوئی جرم ہے تو اس کے جرم کی اس کو سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو, آپ کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو, ریگارڈلس دیٹ. اگر آپ نے اپنی سوسائٹی بچانی ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, کل اللہ کے سامنے جوابدہی کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے, تو نہ صرف لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں سخت رویہ رکھیں کہ جہاں پہ وہ غلط ہیں ان کو بتائیں غلط ہیں, اور بلکہ اداروں کو بھی کھینچ کے رکھیں کہ اگر وہ کام نہیں کریں تو اس کو پرسیو کیا جانا چاہیے. ظاہر ہے ہمارے بغیر ادارے نہیں چل سکتے. جی کامران بھائی. جی شاہد بھائی بنیادی چیز میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ سارے اس نظام کا شاخسانہ ہے کہ جہاں انصاف کی بھیک مانگنی پڑتی ہے, اور پھر ان چکروں میں ایک انسان کی, کئی لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہے, اور پھر یہ سارا بالخصوص جو ہمارا برادریزم ہے اور دوسری دوسری چیزیں, میں سمجھتا ہوں کہ عوامی حلقوں کو ایک تو ذرا ہم سارے اس کی مذمت کرتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ اس پہ اسٹرکٹلی ایکشن ہونا چاہیے تاکہ ظاہر ہے اگر اس طرح کے اقدامات میں چلتے رہے. میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ آزاد کشمیر کا کرائم ریٹ دن بہ دن بڑھ رہا ہے, جو ہمارا پہلے پاکستان کے ایک ضلع سے کم تھا, ابھی ایک صوبے کے لیول تک چلا گیا ہے. تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ جو 1.35 ارب روپیہ جن محکموں کو دیا جائے گا, ان کا کام میرے خیال سے یہی ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو جو ہے وہ دیکھیں, اور بنیادی چیز یہ ہے کہ عوام کو, قوم کو انصاف فراہم کیا جائے. بہت شکریہ کامران بھائی آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. رضوان بھائی آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ طاہر بھائی تھے, طاہر نذیر اسلام آباد میں, ان کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. خواتین و حضرات, آج ہم بجٹ ڈسکس کر رہے تھے آزاد کشمیر کا, جو بجٹ صرف 28 ارب روپے خرچ کرنے کے لیے 135 ارب روپے دیے جائیں گے, صرف 28 ارب خرچ کرنے کے لیے. وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ صرف 28 ارب ہے, اور باقی 135 ارب اس لیے ہے کہ وہ 28 ارب کیسے خرچ کیے جائیں گے, کہاں خرچ کیے جائیں گے, یہ آزاد کشمیر کا بجٹ تھا. اس کی مین کہانی یہ تھی. تو خواتین حضرات, یہ الفاظوں کا گورکھ دھندا ہے, اسے آپ کے لیے اور میرے لیے سمجھنا ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہے. گورکھ دھندا چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک عوام نہیں اٹھیں گے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.